ہمارے ساتھ اس گہری نظر میں شامل ہونے کا شکریہ۔ آج ہم پاکستان کی تاریخ کے ایک ایسے باب کا جائزہ لے رہے ہیں جو اس کی تقدیر پر گہرے نقوش چھوڑ گیا ہے، یعنی فوجی آمریت کے ادوار۔ جی بالکل، اور آج اس گفتگو کا مقصد صرف تاریخ کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان میں یہ فوجی مداخلت کیوں ہوتی رہی، اس کا تسلسل کیا ہے، جی اس کے اثرات کیا ہوئے، اور کون سے آپ کہہ لیں پیٹرنز بار بار نظر آئے، اور پھر وہ جو اہم سوال ہے کہ کیا یہ دوبارہ ہو سکتا ہے، اس پر جو آج کل دلائل دیے جاتے ہیں ان کا بھی جائزہ لیں۔ تو آئیے اس پہلو کو کھولتے ہیں۔ یہ بات دیکھیں کافی حیران کن ہے کہ پاکستان کی تقریباً 75 سالہ تاریخ میں سے کوئی 33 سال براہ راست فوجی حکمرانی رہی ہے۔ جی ہاں، تقریباً آدھا حصہ بنتا ہے۔ بالکل، 4 بڑے ادوار اور رہنما تو سب جانتے ہیں، جنرل ایوب خان، پھر یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف۔ لیکن ذرا ایک اور بات بھی کرتے ہیں کہ ہر دور میں پس پردہ ایک چھوٹا سا گروہ، وہ جسے گینگ آف 4 بھی کہا گیا، وہ فیصلے کرتا رہا ہے۔ جی، یہ ایک طرح کا مستقل عنصر لگتا ہے ان ادوار میں، اور اقتدار پر قبضے کا طریقہ بھی وہ بھی اکثر ایک جیسا ہی رہا ہے۔ اچھا؟ جی، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، عام طور پر بغیر خون خرابے کے ہوتا تھا۔ اہم سرکاری عمارتیں، ریڈیو، ٹی وی اسٹیشنز، ان پر کنٹرول حاصل کر لیا، اور پھر فوجی سربراہ کا قوم سے وہ مشہور خطاب، میرے عزیز ہم وطنوں والا۔ بالکل، اور اس کے فوراً بعد آپ دیکھیں جمہوریت معطل، آئین معطل یا اس میں تبدیلیاں، یہ ایک معمول سا بن گیا تھا۔ چلیں ان ادوار کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ پہلا بڑا دور جنرل ایوب خان کا 1958 سے 1969 تک، یہ پہلا مارشل لاء تھا جو اتنا لمبا چلا۔ شروع میں تو لگتا ہے انہیں کافی مقبولیت ملی تھی۔ جی، شروع میں تو ملی تھی۔ معیشت پر توجہ، سبز انقلاب کی باتیں ہوئیں، صنعتی ترقی، کچھ سالوں میں تو 7% شرح نمو بھی رہی، اور وہ سماجی اصلاحات جیسے 1961 کے آئلی قوانین، کیا یہ واقعی ایک سنہری دور تھا جیسا کچھ لوگ کہتے ہیں؟ دیکھیں، اعداد و شمار تو اچھے لگتے ہیں، مغربی میڈیا بھی تعریف کر رہا تھا، لیکن یہاں 2 باتیں سمجھنا ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ترقی بڑی حد تک سرد جنگ کے حالات اور مغربی، خاص طور پر امریکی امداد کی وجہ سے تھی۔ اچھا، یعنی بیرونی مدد کا بڑا کردار تھا۔ جی بالکل، پاکستان سیٹوں اور سینٹوں جیسے معاہدوں میں شامل ہوا، جس کی قیمت بھی چکانی پڑی۔ دوسرا، اس معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط آمرانہ نظام بھی تھا، وہ جو بنیادی جمہوریتوں کا نظام لایا گیا۔ ہاں، وہ کیا تھا اصل میں؟ نچلی سطح کی جمہوریت۔ نام تو یہی تھا، مگر اصل اختیارات ایوب خان کے پاس ہی تھے۔ یہ ایک طرح کا کنٹرولڈ نظام تھا۔ اور سیاسی سرگرمیوں اور پریس پر بھی تو پابندیاں تھیں۔ بالکل، 1962 کا آئین صدارتی تھا، سارے اختیارات صدر کے پاس۔ سیاسی جماعتیں محدود تھیں، پریس پر سخت سینسرشپ تھی۔ پھر 1965 کی جنگ ہوئی، اس کے بعد تاشکند معاہدہ ہوا، جس سے ان کی ساخت کو آپ کہیں کافی نقصان پہنچا۔ اور معاشی ترقی کا فائدہ بھی سب تک نہیں پہنچا؟ جی یہی بات ہے، فائدہ چند ہاتھوں تک محدود رہا، جس سے عوام میں بے چینی بڑھی۔ آخرکار 1968-69 میں ملک گیر عوامی احتجاج ہوئے، طلباء، مزدور، سیاسی کارکن سب سڑکوں پر تھے، اور وہی ان کے اقتدار کے خاتمے کا سبب بنے۔ اور پھر انہوں نے اقتدار فوج کے اگلے سربراہ جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر دیا۔ یحییٰ خان کا دور 1969 سے 1971 بہت مختصر مگر شاید سب سے زیادہ تباہ کن ہے نا؟ یقیناً بہت ہی تباہ کن۔ ان نے آتے ہی جمہوریت کا وعدہ کیا، 1 یونٹ ختم کیا جو ایک متنازع نظام تھا، اور پھر 1970 میں ملک کے پہلے براہ راست عام انتخابات بھی کروائے۔ یہ تو مثبت قدم لگتے۔ بظاہر تو مثبت تھے، اور ذرائع کے مطابق انتخابات کافی حد تک منصفانہ بھی تھے، لیکن اصل المیہ یہیں سے شروع ہوا۔ کیسے؟ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے واضح اکثریت حاصل کر لی، لیکن مغربی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور یحییٰ حکومت نے انہیں اقتدار منتقل کرنے سے انکار کر دیا، اور یہی انکار اصل میں تباہی کا باعث بنا۔ اور پھر مارچ 1971 میں وہ آپریشن سرچ لائٹ، ذرائع اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ کتنا شدید تھا وہ؟
وہ بنیادی طور پر عوامی لیگ کی تحریک اور بنگالی قوم پرستی کو کچلنے کے لیے ایک بہت ہی وحشیانہ فوجی کارروائی تھی۔ ڈھاکہ یونیورسٹی سمیت کئی جگہوں پر شدید تشدد ہوا، بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئیں۔ اس نے مشرقی پاکستان میں مکمل بغاوت کو جنم دیا۔ لاکھوں لوگ پناہ کے لیے بھارت گئے اور آخر کار بھارت کی فوجی مداخلت ہوئی اور دسمبر 1971 کی جنگ، جس کا نتیجہ پاکستان کی شکست اور بنگلہ دیش کا قیام، اور یحییٰ خان کو اقتدار چھوڑنا پڑا۔ جی بالکل۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا سویلین دور آیا، لیکن وہ بھی 1977 میں ختم کر دیا گیا۔ جی ہاں، 5 جولائی 1977 جنرل ضیاء الحق نے آپریشن فیئر پلے کے نام سے بھٹو حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ آتے ہی 90 دن میں انتخابات کا وعدہ کیا، جو پھر 11 سال تک پورے نہ ہوئے۔ 11 سال، یہ پاکستان کا طویل ترین فوجی دور تھا، اور شاید سب سے متنازع بھی، جس کے اثرات آج تک محسوس ہوتے ہیں۔ بلا شبہ اس کے اثرات بہت گہرے اور دیر پا ثابت ہوئے۔ ان کے دور کی سب سے نمایاں پہچان تو اسلامائزیشن تھی۔ اس کا اصل مقصد کیا تھا اور کیا اقدامات کیے گئے؟ اس کے مقاصد پر تو خیر بہت بحث ہوتی ہے۔ حامی کہتے ہیں کہ یہ عوام کی خواہش تھی، ناقدین سمجھتے ہیں کہ یہ اقتدار کو طول دینے اور مذہبی طبقے کی حمایت حاصل کرنے کی ایک کوشش تھی۔ عملی اقدامات میں حدود آرڈیننس کا نفاذ تھا، اسلامی سزاؤں سے متعلق قوانین، قانون شہادت میں تبدیلی کی گئی جس سے مالی معاملات میں عورت کی گواہی آدھی شمار ہونے لگی، زکوٰۃ اور عشر کا نظام سرکاری طور پر نافذ کیا گیا۔ ان چیزوں نے معاشرے کی ساخت پر بہت گہرے اثرات ڈالے۔ اور سیاسی طور پر کیا ہوا؟ بھٹو کو پھانسی دی گئی، سیاسی جماعتوں پر پابندی، پھر وہ غیر جماعتی انتخابات۔ جی، اپریل 1979 میں بھٹو کی پھانسی وہ ایک بہت ہی متنازع واقعہ تھا جس نے قوم کو بری طرح تقسیم کیا۔ سیاسی جماعتوں پر پابندی لگی رہی۔ پھر 1985 میں غیر جماعتی انتخابات کروائے گئے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس سے نظریاتی سیاست کمزور ہوئی اور برادری، دھڑے بندی، مفادات کی سیاست کو فروغ ملا۔ اچھا، یعنی اس کا اثر بعد کی جمہوری سیاست پر بھی پڑا؟ بالکل۔ آئین تو معطل ہی تھا، پھر 1985 میں 8ویں ترمیم کے ذریعے بحال کیا گیا، لیکن اس ترمیم نے صدر کو اسمبلی تحلیل کرنے کا وہ متنازع اختیار آرٹیکل 58(2)B دے دیا جس نے مستقبل کی کئی حکومتوں کو غیر مستحکم رکھا۔ اور خارجہ محاذ پر افغان جنگ، وہ تو ایک بہت بڑا موڑ تھا اس دور کا۔ جی بالکل۔ 1979 میں افغانستان پر سوویت حملے کے بعد پاکستان، امریکہ اور سعودی عرب کا فرنٹ لائن اتحادی بن گیا۔ افغان مجاہدین کی بھرپور مدد کی گئی۔ اس سے پاکستان کو بہت زیادہ مالی اور فوجی امداد ملی، عالمی اہمیت بھی بڑھی، لیکن اس کی قیمت بھی چکانی پڑی۔ کیا قیمت؟ ملک میں کلاشنکوف کلچر آیا، منشیات کا پھیلاؤ ہوا، مذہبی انتہا پسندی اور فرقہ واریت کو فروغ ملا، اور اس کے نتائج ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ جنرل ضیاء پھر اگست 1988 میں ایک پراسرار طیارہ حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد ایک دہائی سے کچھ زیادہ عرصے تک سویلین حکومتیں رہیں، اگرچہ وہ 8ویں ترمیم کی تلوار لٹکتی رہی اور برطرفیاں بھی ہوئیں۔ اور پھر 1999 میں چوتھا بڑا فوجی دور شروع ہوا جنرل پرویز مشرف کا۔ جی، انہوں نے نواز شریف کی حکومت کو ہٹایا۔ ان کے دور کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ کچھ مختلف تھا یہ؟ کچھ مختلف بھی تھا اور کچھ چیزیں ویسی ہی تھیں۔ انہوں نے چیف ایگزیکٹو کے طور پر شروع کیا، بعد میں صدر بن گئے۔ پھر وہ 9/11 کا واقعہ ہو گیا، جس کے بعد وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کے اہم اتحادی بن گئے۔ اس سے عالمی حمایت اور امداد ملی۔ ہاں، اور شروع میں معیشت نے بھی کچھ بہتر کیا، میڈیا کو بھی آزادی ملی۔ وہ روشن خیال اعتدال پسندی کا نعرہ بھی تھا۔ جی، نعرہ تو تھا روشن خیال اعتدال پسندی کا، اور شروع میں کچھ معاشی بہتری بھی نظر آئی۔ نجی الیکٹرانک میڈیا بھی خوب پھیلا، لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ یہ روشن خیالی زیادہ تر دکھاوا ہی تھی، اصل گرفت تو مضبوط تھی۔ جیسے وہ لیگل فریم ورک آرڈر LFO، وہ کیا تھا؟ جی، 2002 میں LFO کے تحت انتخابات کروائے۔ یہ LFO اصل میں آئین میں کی گئی متنازعہ تبدیلیاں تھیں جنہوں نے صدر یعنی خود مشرف کے اختیارات بہت زیادہ بڑھا دیے تھے۔ اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار بھی واپس آ گیا، بالکل ضیاء کی 8ویں ترمیم کی طرح۔ اچھا، عید زیادہ ہوئی تو دباؤ بھی ڈالا جانے لگا۔ اور پھر 2007 کی ایمرجنسی،
وہ تو ایک بڑا بحران تھا جس نے عدلیہ کو براہ راست نشانہ بنایا۔ جی، وہ مشرف دور کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، آپ کہہ لیں۔ نومبر 2007 میں انہوں نے آئین معطل کر کے ایمرجنسی لگا دی، چیف جسٹس سمیت درجنوں ججوں کو ہٹا دیا یا نظر بند کر دیا۔ وجہ کیا بتائی گئی؟ سرکاری وجہ تو یہ تھی کہ عدلیہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں رکاوٹ ڈال رہی ہے، لیکن اصل وجہ یہ لگتی تھی کہ سپریم کورٹ شاید ان کے بے وقت صدر اور آرمی چیف رہنے کو غیر آئینی قرار دینے والی تھی۔ اس قدم نے پھر ملک گیر وکلا تحریک کو جنم دیا۔ ہاں، وہ وکلا تحریک تو بہت طاقتور تھی، جس میں سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتیں بھی شامل ہو گئیں۔ بالکل، اور اسی تحریک کے دباؤ اور پھر 2008 کے انتخابات میں ان کے حامیوں کی شکست کے بعد انہیں اگست 2008 میں مستعفی ہونا پڑا۔ بعد میں ان پر آئین شکنی کا مقدمہ بھی چلا، آرٹیکل 6 کے تحت۔ جی ہاں، آرٹیکل 6 جو آئین توڑنے کو سنگین غداری قرار دیتا ہے، ان پر 2007 کی ایمرجنسی لگانے کے الزام میں مقدمہ چلا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ تھا۔ دسمبر 2019 میں خصوصی عدالت نے انہیں سزائے موت بھی سنائی۔ لیکن وہ تو ملک سے باہر تھے۔ جی، وہ ملک سے باہر تھے اور سزا پر عمل درآمد سے پہلے ہی فروری 2023 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ تھے وہ 4 بڑے فوجی ادوار۔ اب اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو ان تقریباً 33 سال کی فوجی حکمرانیوں کا پاکستان کے اداروں اور معاشرے پر کیا دیر پا اثر ہوا؟ کیا یہ صرف وقتی رکاوٹیں تھیں؟ نہیں، یہ صرف وقتی رکاوٹیں نہیں تھیں، ان کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان شاید اداروں کو پہنچا۔ عدلیہ کو بار بار کمزور کیا گیا، کبھی نظریہ ضرورت کا سہارا لیا گیا فوجی بغاوتوں کو قانونی حیثیت دینے کے لیے۔ یہ نظریہ ضرورت کیا ہے، ذرا وضاحت کریں گی؟ یہ یوں سمجھیں ایک قانونی بہانہ ہے جس کے تحت کہا جاتا ہے کہ غیر معمولی حالات میں آئین سے ہٹ کر کیے گئے اقدامات بھی جائز ہو جاتے ہیں۔ اس کو استعمال کر کے کئی بار فوجی قبضوں کو قانونی تحفظ دیا گیا، پھر کبھی ججوں کو PCO یعنی عبوری آئینی حکم نامے کے تحت حلف لینے پر مجبور کیا گیا۔ جو انکار کرتے تھے وہ فارغ ہو جاتے۔ اس سے عدلیہ کی آزادی اور ساخت دونوں کو بہت نقصان پہنچا۔ اور پارلیمان کا کیا حال رہا؟ پارلیمان بھی براہ راست نشانہ بنی۔ اسمبلیاں بار بار معطل ہوئیں یا تحلیل کر دی گئیں۔ ضیاء کی 8ویں ترمیم، مشرف کا LFO، ان سب نے صدر کو منتخب پارلیمنٹ پر بالادستی دی۔ اس سے پارلیمنٹ کمزور ہوئی۔ اور سیاسی جماعتیں؟ ان پر پابندیاں لگیں۔ غیر جماعتی انتخابات نے سیاسی عمل کو نقصان پہنچایا۔ اظہار رائے کی آزادی محدود رہی، سینسرشپ سخت رہی۔ ہاں، مشرف دور میں میڈیا پھیلا ضرور، مگر اسے بھی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ انسانی حقوق کا معاملہ بھی تو ان ادوار میں کافی سنگین رہا۔ بالکل، ہر فوجی دور میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے سنگین الزامات لگے۔ سیاسی کارکنوں کی گرفتاریاں، تشدد، جبری گمشدگیاں، ماورائے عدالت قتل، یہ سب تلخ حقائق ہیں جن کا ذکر مختلف رپورٹس میں ملتا ہے۔ اور وہ مقامی حکومتوں کے نظام جو لائے گئے، ایوب کی بنیادی جمہوریتیں یا ضیاء اور مشرف کے نظام، ان کا مقصد بظاہر تو اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنا بتایا گیا، لیکن تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اصل مقصد مرکز میں بیٹھے فوجی حکمران کے کنٹرول کو مضبوط کرنا تھا۔ تو ان سب کا آپ کہہ رہی ہیں مجموعی نتیجہ یہ نکلا کہ جمہوری ادارے پنپ نہیں سکے اور ریاست میں فوج کا کردار، جسے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، وہ بہت طاقتور ہو گیا۔ جی، یہاں تک کہ سویلین ادوار میں بھی ان کا اثر رہتا ہے، جسے آج کل ہائبرڈ رجیم کہا جاتا ہے۔ جی، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف ذرائع اشارہ کرتے ہیں۔ بار بار کی فوجی مداخلتوں نے ریاست میں طاقت کا توازن بری طرح بگاڑ دیا ہے۔ آج بھی جب بظاہر سویلین حکومت ہوتی ہے، تب بھی قومی سلامتی، خارجہ پالیسی اور بعض اوقات اہم داخلی اور معاشی فیصلوں پر بھی اسٹیبلشمنٹ کا گہرا اثر مانا جاتا ہے۔ اچھا، اسی غیر رسمی مگر طاقتور کردار کی وجہ سے ہائبرڈ رجیم یعنی مخلوط طرز حکومت کی اصطلاحیں استعمال ہوتی ہے، یعنی جمہوری چہرہ تو ہے مگر اصل کنٹرول کہیں اور ہے۔ یہ تو ہوئی ماضی اور حال کی بات۔ اب سب سے بڑا سوال، مستقبل کیا کہتا ہے؟ کیا پاکستان میں ایک اور براہ راست فوجی بغاوت ممکن ہے؟ ڈان نیوز کا ایک مضمون کچھ وجوہات بتاتا ہے کہ اب ایسا ہونا کیوں مشکل ہو سکتا ہے۔ کیا ہے وہ وجوہات؟
جی، اس مضمون میں کئی عوامل گنوائے گئے ہیں۔ پہلا تو وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ اب ماضی کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ آزاد ہے۔ جس طرح عدلیہ نے مشرف کے 2007 کے اقدام کے خلاف مزاحمت کی، اس سے امید کی جاتی ہے کہ اب وہ آسانی سے کسی غیر آئینی اقدام کو نظریہ ضرورت کا سہارا نہیں دے گی۔ یعنی عدلیہ ایک رکاوٹ بن سکتی ہے؟ جی، امکان ہے۔ دوسرا، عالمی برادری کا رویہ۔ آج کی دنیا میں فوجی بغاوتوں کو آسانی سے قبول نہیں کیا جاتا۔ مشرف کو بھی شروع میں عالمی تنہائی کا سامنا کرنا پڑا تھا، وہ تو 9/11 کے بعد حالات بدل گئے۔ اب پابندیاں لگنے کا خطرہ زیادہ ہے۔ پارلیمنٹ اور معیشت کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے؟ کہا گیا ہے کہ ماضی کے آمروں کے لیے بھی پوری طرح اپنی مرضی کی پارلیمنٹ بنانا مشکل رہا ہے۔ آج سیاسی شعور شاید زیادہ ہے، جماعتوں کی مزاحمت زیادہ ہو سکتی ہے۔ اور جہاں تک معیشت کا تعلق ہے تو پچھلے فوجی ادوار کی معاشی کامیابیاں زیادہ تر بیرونی امداد کا نتیجہ تھیں، پائیدار پالیسیوں کا نہیں۔ ٹھیک۔ آج پاکستان کے معاشی مسائل اتنے پیچیدہ ہیں کہ شاید فوج بھی براہ راست ذمہ داری لینے سے ہچکچائے، کیونکہ ان کے پاس معاشی مینجمنٹ کی نہ کوئی خاص ساکھ ہے، نہ شاید کوئی حل۔ میڈیا اور سول سوسائٹی کا کردار بھی تو مختلف ہے، اور آئین میں آرٹیکل 6 بھی تو ہے۔ بالکل، میڈیا، خاص طور پر الیکٹرانک اور سوشل میڈیا، بہت پھیل چکا ہے اور کسی حد تک متحرک بھی ہے، اگرچہ دباؤ کا شکار رہتا ہے۔ سوشل سوسائٹی بھی پہلے سے زیادہ فعال ہے۔ یہ عوامل بھی کسی ممکنہ بغاوت کے خلاف ایک عوامی مزاحمت پیدا کر سکتے ہیں، اور آئین میں آرٹیکل 6 کی موجودگی، جو آئین توڑنے کو سنگین غداری قرار دیتا ہے اور جس کے تحت مقدمہ بھی چلا، وہ ایک قانونی رکاوٹ تو ہے ہی۔ لیکن جنگ اخبار کا ایک تجزیہ ایک مختلف زاویہ پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ماضی میں مداخلتیں صرف فوج کی خواہش سے نہیں ہوئیں، بلکہ اکثر سویلین حکومتوں کی ناکامی، کرپشن، ان کی آپسی لڑائیاں، خراب طرز حکمرانی، اس نے بھی فوج کو موقع دیا۔ کیا یہ دلیل آج بھی اہم ہے؟ یہ ایک نہایت اہم نقطہ ہے اور تاریخی طور پر درست بھی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ فوجی مداخلت کا راستہ روکنے کے لیے صرف فوج کی نیت پر انحصار کرنا کافی نہیں۔ اگر سویلین ادارے کمزور ہوں، سیاسی عدم استحکام ہو، معیشت خراب ہو، عوام مایوس ہوں، تو یہ حالات خود کسی غیر جمہوری قوت کے لیے آپ کہیں کشش پیدا کر سکتے ہیں۔ یعنی خطرہ پھر بھی موجود ہے۔ اپنی صحت اور کارکردگی ہی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ مکمل طور پر مطمئن ہو جانا وہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو آج کی اس گہری نظر کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ فوجی آمریت کے تجربات سے بھری پڑی ہے، جنہوں نے ملک کے سیاسی، سماجی اور ادارہ جاتی ڈھانچے پر بہت گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ آج اگرچہ زیادہ آزاد عدلیہ، فعال میڈیا، عالمی رائے عامہ اور آئینی تحفظات جیسے عوامل براہ راست فوجی قبضے کو مشکل بناتے ہیں، جی، لیکن کمزور جمہوری طرز حکومت اور سیاسی عدم استحکام وہ تاریخی عوامل ہیں جو آپ کہہ لیں خطرے کی گھنٹی بجاتے رہتے ہیں۔ بالکل۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ کا زاویہ چھوڑتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، ذرائع بتاتے ہیں کہ سویلین ادوار میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا گہرا اثر و رسوخ، یعنی وہ ہائبرڈ نظام موجود رہتا ہے۔ تو غور طلب سوال یہ ہے کہ کیا اصل مسئلہ مداخلت کی شکل ہے، یعنی براہ راست فوجی حکومت، بامقابلہ پس پردہ کنٹرول، یا پھر ریاست کے کلیدی اختیارات پر غیر جمہوری قوتوں کے مستقل غلبے کی حقیقت؟ اس نقطے پر غور کرنا شاید ہمیں موجودہ صورتحال کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دے۔